مارکیٹ میٹرکس، اگر مارکیٹ کا جائزہ لیا جائے تو آلریڈی جو آرگنائزیشنز جو کہ بزنس رن ہو رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، ٹریڈیشنل ڈیٹا بیس، ان کی ہیوج لیول کی ڈیٹا بیسز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں بیک اینڈ پہ، جب وہ سوئچ ہوتے ہیں نو ایس کیو ایل کے اوپر کچھ اس کے ایڈوانٹیج لینے کے لیے، تو ان کو کس طرح کے پرابلمز جو ہے نا شروع میں پیش آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں دو چیلنجز جو ہے نا مینلی انہیں جو ہے نا سامنے ان کے ہوتے ہیں جنہیں انہوں نے فیس کرنا ہوتا ہے۔ آر ڈی بی ایم ایس اسکیماز کو انہوں نے کنورٹ کرنا ہے ڈاکومنٹ لیس جو ہے نا اسکیما کے اندر۔ ڈاکومنٹ لیس اسکیما میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا جو اسکیما ہوتا ہے نو ایس کیو ایل کا، یہ ڈائنامک قسم کا ہوتا ہے، جس میں کوئی فکس جو ہے نا وہ ایک اسٹرکچر نہیں ہوتا۔ اس میں اسٹرکچر جو ہے وہ آپ کے ڈاٹا کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، ڈاٹا کس طرح کا آ رہا ہے آگے اسے آپ نے جو ہے نا نو ایس کیو ایل کے اندر سیو کروا دینا ہے، اور اس کا جو ہے نا ایک آپ کا ریکارڈ سیٹ کسی اور طرح کا ہوگا اور دوسرا کسی اور طرح کا ہوگا، مطلب اس نے ہیوج ڈاٹا کو جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، اس لیے اسے ایک دوسرے نام اسکیما لیس ڈاکومنٹ ماڈل کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ پھر دوسرا جو چیلنج ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کسی بزنس کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ نیو اے پی آئیز کو لرن کرنا نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کے ساتھ کام کرتے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کی کیوری لینگویج جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اب ڈفرینٹ جو لینگویجز ہیں، مطلب ڈفرینٹ نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیس ہیں، وہ ڈفرینٹ قسم کی کیوری لینگویجز یوز کر رہی ہیں، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ورائٹی ہے اس کے اندر نو ایس کیو ایل کے اندر ایک کیوری لینگویج کی، جیسے کسندرا جو ہے نا وہ اپنی ایک سائفر کیوری لینگویج یوز کر رہی ہے، الاسٹک سرچ جو ہے نا وہ ایس کیو ایل کے نام سے اس کی اپنی کیوری لینگویج ہے۔ تو اس طرح کے چیلنجز ہیں، اس میں لرننگ ہے تھوڑی سی، اس میں سیکھنا پڑتا ہے کہ مطلب ایک جو ڈیٹا بیس آپ یوز کرنے جا رہے ہیں اس کے فیچرز جو ہے نا وہ کس قسم کے ہیں، تو اس طرح کی جو اس کی لرننگ ہے وہ تھوڑی سی شروع میں کرنی پڑتی ہے۔ تو اس لحاظ سے انہیں اپنی ڈیولپمنٹ ٹیمز کو بھی ٹرین کرنا پڑتا ہے، اپنے بزنس ماڈل کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ تو ایک کنفیوژن شروع میں کریٹ ہو جاتی ہے نو ایس کیو ایل نیم کے حوالے سے۔ سم ٹائم جو ہے نا کچھ بزنس اور آنرز جو ہے نا اس کو ایز اے کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کے اندر نو ایس کیو ایل مطلب کہ ایس کیو ایل سرے سے ہے ہی نہیں، کہ مطلب وداؤٹ ایس کیو ایل جو ہے نا یہ ایک ڈیٹا بیس ہے کہ آپ اس میں کیوری کرنے کے لیے کوئی اسٹرکچر کیوری لینگویج یا پراپر کوئی کیوری لینگویج یوز ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ لیکن جب وہ آپ ڈیپتھ میں اس کے جاتے ہیں کسی بھی ڈیٹا بیس کے اندر، تو ان کی اپنی کیوری لینگویجز ہوتی ہیں جس کے اندر آپ نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو فردر میں آپ کو تھوڑا سا اس کی جو ہے نا ویوز بھی آگے دوں گا، اور آگے ہم ایک پراپر پریکٹیکل بھی تھوڑا سا کریں گے الاسٹک سرچ کے اندر، کہ الاسٹک سرچ ایک مطلب نو ایس کیو ایل ڈیٹا بیس ہے، اس کی کیوریز کس طرح لگتی ہیں۔ ویسے تو اس کی ایک بہت ہیوج قسم کی لسٹ ہے نو ایس کیو ایل کے اندر، لیکن ایک شارٹ سی جو ہے نا ہم ڈسکس کر لیں گے، اور کچھ آن لائن پلیٹ فارم میں آپ کو آلریڈی دکھا چکا ہوں۔ ایس کیو ایل کا تھوڑا سا اسٹرکچر ہم نے پیچھے اپنے لیکچرز کے اندر تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا تھا، میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کی ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر تھوڑی سی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کی تھی، سلیکٹ کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر۔ تو اس طرح کی جو ایس کیو ایل ہے بیسیکلی اسٹرکچر کی لینگویج، یہ بہت ساری ڈیٹا بیسز کے لیے سیم ہے۔ جیسے ٹریڈیشنل ڈیٹا بیسز کے اندر ایم ایس ایس کیو ایل مائکروسافٹ کا جو سرور تھا، اس کے ساتھ بھی یہ سیم ایس کیو ایل سنٹیکس چل رہا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس میں ڈفرینس ہوتا ہے۔ پھر آگے ماریا ڈی بی آ جاتی ہے، ماریا ڈی بی کے بعد مائی ایس کیو ایل آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی ڈیٹا بیس ٹریڈیشنل آر ڈی بی ایم ایس تھے، ان کے ساتھ یہ جو اس کی ایس کیو ایل تھی سنٹیکس بھی سیم تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں بہت کم لرننگ تھی، مطلب ایک ٹریڈیشنل وے سے چل رہی تھی، اور ایک دفعہ آپ نے اگر ایک چیز لرن کر لی ہے تو وہ آپ کو بہت ساری ڈیٹا بیس میں ہیلپ آؤٹ کرتی تھی۔ اور سیم اسی طریقے سے یہ جو سینٹیکس ہے اس کا اوریکل بھی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اوریکل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں کچھ مطلب اس کی جو ہے نا ورژنز کے حساب سے کچھ چینجز بھی ہوتی ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے، زیادہ اپڈیٹ نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن یہ جو نو ایس کیو ایل ہے، نو ایس کیو ایل کے اندر آپ کو کافی ساری جو ہے نا اس کے اندر چینج نظر آئے گی، ایون کہ اس کی جو کیوری لینگویج ہے وہ ایسے بالکل کوائٹ چینج بھی ہو سکتی ہے، کہ بالکل مختلف بھی ہو سکتی ہے، اور تھوڑی سی اس سے پیچھے ملتی جلتی بھی ہو سکتی ہے۔ تو مختلف ڈیٹا بیسز کی جو کیوری لینگویجز ہیں وہ اس میں اس طرح کا چینج ہے، اور یہ ایک ریئل ٹائم چیلنج بھی ہوتا ہے، تو جس کو تھوڑا سا مطلب لرن کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا اپنے آپ کو مطلب اپڈیٹ بھی کرتی ہیں، اور ہمیں خود سے بھی اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے ایک تو یہ بات کنفرم ہے کہ اس ہماری کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے اس وقت، انسان سے لے کے کوئی بھی چیز آپ لے لیں، چاہے سافٹ ویئر ہے، چاہے ہارڈ ویئر ہے، یا سم تھنگ کچھ بھی ہے، اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس نے اس ڈیٹ کے بعد ایکسپائر ہونا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے ادوار کو دیکھیں
تو کبھی سی ڈیز کا دور ہوا کرتا تھا، اس سے پہلے فلاپیز کا دور ہوا کرتا تھا، لیکن آج دیکھیں فلاپی کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح زپ ڈرائیو ہوا کرتی تھی، وہ تھوڑی سی مطلب اس کی کیپیسٹی تھوڑی اپ ہوا کرتی تھی، مجھے وہ بڑی پسند تھی اس لحاظ سے. پھر اس کے بعد سی ڈیز آ گئی، میں نے بہت ساری سی ڈیز جو ہے نا اپنا، جب اس میں مجھے کام کرنے کا شوق تھا تو میں نے بہت سارا ڈیٹا جو ہے نا سافٹ ویئر اپنے رائٹ کر کے سی ڈیز پہ رکھی. آج وہ سی ڈیز اتنی پڑی ہوئی ہیں لیکن وہ ساری بیکار ہیں، اور مطلب 8-10 سال کے بعد اس کی ورتھ جو ہے نا وہ سمجھیں کہ وہ ایسے ہے جیسے وہ ایکسپائر ہو گئی ہیں. تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جتنی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہوتی ہیں اس کو تھوڑا سا مطلب اپنے آپ کو لرن کر کے ان کے ساتھ لے کے چلنا اپنے آپ کو، یہ بڑا ہمارے لیے ضروری ہے، نہ صرف ہمارے لیے، ہمارے بزنس کے لیے، آرگنائزیشن کے لیے، اور اس کائنات کا ایک رول ہے، یہ قدرت نے رکھا ہوا ہے. تو یہ مارکیٹ کے میٹرکس ہیں جو کہ ہم اوور آل جو ہے نا ایک تھوڑا سا اس کا ایک براڈ ویو لیا ہے ہم نے.